بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے شکست کے جو بادل ہیں وہ پنجاب میں آ چکے ہیں اور انہوں نے برسنا شروع کر دیا ہے۔ اتنا شکست کا خوف کہ رزلٹ آنا شروع ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ شیخو پورہ سے تحریک انصاف کے امیدوار NA 114 سے راشد محمود کو گرفتار کر لیا گیا۔ NA 219 سے ڈاکٹر مستنصر باللہ گرفتار۔ اسی طرح خانیوال سے PP 206 سے سید حسنین شاہ گرفتار۔ ڈسکہ NA 73 سے علی اسجد ملہی گرفتار۔ اور اسی طرح جہانگیر ترین نے پھر وہی کام کیا۔ ایسے جیسے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اس سے تو الیکشن ہونے ہی نہیں چاہیے۔ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ بھئی فلاں تو بھی جیت گیا، تو بھی جیت گیا، تو بھی جیت گیا، ایسے کام کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جیسے یہ دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ عوام کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کس طرح کے الیکشن ہے کہ جو سامنے مد مقابل ہے اس کو گرفتار کر لیں اور لوگوں کو مایوسی پھیلائی جائے لوگوں میں، تو یہ ایسے کام تو چلے گا نہیں۔ آپ دیکھیں جہانگیر ترین نے کیا کیا، پہلے 2 لوگ دستبردار کروائے اور آج انہوں نے NA 155 سے عفت طاہرہ سومرو کو اغوا ہوئی تھی، وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ آج بعد میں وہ دستبردار ان کو کروا لیا گیا، جبکہ ان کی ویڈیو کل ہی اب میدان میں آئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح کی صورتحال ہے آپ نے مجھے ووٹ لازمی ڈالنا ہے۔ یہ جس طرح کا جبر اور جس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، جس طرح سے پریشر اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور لعنت ہے بھائی ایسے الیکشن پہ، لعنت ہے ایسے الیکشن کروانے پر کہ آپ کے سامنے مد مقابل ہو تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ کھڑا ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں وہ سارے ان بگوڑوں، ان چوروں، ان ڈاکوؤں، ان لٹیروں کو نوازنے کے لیے کروائے گئے۔ عوام کی تو کوئی اہمیت نہ ہوئی۔ آپ اب دیکھا کہ عوام کی اکثریت کدھر کھڑی ہے تو ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی خوف سے ان کو نیند نہیں آ رہی رات کو۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا کہ تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس کو کمپین بھی نہیں کرنے دی گئی، ان کے دفتر نہیں کھلنے دیے گئے، ان کے فلیکس اور بینرز نہیں لگنے دیے گئے، لیکن ٹانگیں پھر بھی کانپ رہی ہیں۔ اور یہاں تک کہ آج جو ہے انہوں نے اخبارات کی ہیڈ لائن لگوا دی وزیر اعظم نواز شریف کی، اور تمام اخباروں نے وہ لگا بھی دی۔ دیکھیں نا اب ہمارا میڈیا کیسا کمپرومائز ہے، کس طرح کے ان کے معاملات ہیں۔ جو حالت یہاں کے میڈیا کی ہے ایسی تو جو کوٹھے پہ جاتے ہیں نا طوائف کے، اس کی بھی ایسی حالت نہیں ہوتی۔ یہ سعادت حسن منٹو لکھ بیٹھے ہیں، انہوں نے لکھا تھا کہ ایک طوائف جو ہے وہ صرف اپنا جسم بیچتی ہے، اور جو اخبار نویس ہے وہ جب اپنا قلم بیچتا ہے تو بہت کچھ بک جاتا ہے۔ تو یہ تو انتہائی افسوسناک، اور ہمارا معاشرہ کس لیول پہ گر گیا ہے، کیونکہ میں ہمیشہ سے ان کی اسی وجہ سے مخالفت کرتا ہوں کہ انہوں نے پورے معاشرے کو کرپٹ کر دیا ہے۔ جو رہی صحیح کسر رہ گئی تھی ایک میڈیا کی کہ چند ایک میڈیا کے لوگ ہر ادارے میں بیٹھے آزاد بولتے تھے، آج وہ بھی بولنے کے ان کی بھی زبانیں بند کر دی گئی ہیں۔ تو یہ تو اتنا بڑا ظلم ہے اس قوم کے ساتھ، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، کیونکہ تنقید تو موجود ہی نہیں ہے۔ تنقید آپ مین اسٹریم میڈیا پر کر نہیں سکتے، کیونکہ کریں گے تو چینل بند ہو جائے گا۔ تو یہ اب سیٹھ مالکان اور جو امریکہ بہادر جو بہت انسانی حقوق کا علمبردار بنا پھرتا ہے، وہ جو وینزویلا کے الیکشن کے بارے میں اور بنگلہ دیش کے الیکشن کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو اس بے شرم امریکہ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ تمہارے ایجنٹ لائے گئے ہیں، اس لیے تم نہیں بولتے، اس لیے تمہاری یہ دوگلی پالیسی، اسی لیے مغرب میں امریکہ اور برطانیہ یہ دوگلی پالیسی اپناتا ہے، اور اسی لیے تمام ترقی پذیر ممالک کے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا دوگلا معیار ہے، اپنے ملک میں اور باہر کے ممالک میں اور معیار ہے۔ اور یہی آپ دیکھ لیں، ابھی آپ دیکھیں کہ اوگرا نے 2 فروری سے سوئی نادرن کے ٹیرف میں 35.1% اور سوئی سدرن کے ٹیرف میں 8.5% کا بڑا اضافہ کر دیا ہے۔ اب یہ اتنے اضافے ہوں گے کہ عوام کا کچومر نکل جائے گا، لوگوں کو 20-20 ہزار، آج میری ایک بندے سے بات ہو رہی تھی، اس کے گھر کا 90,000 گیس کا بل آیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ یہ جو صورتحال انہوں نے بنا دی ہے اس ملک کی، اللہ معاف کرے، یہ کوئی بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔
نہ ہی ان کی حرکتیں ہیں، نہ ہی ان کی کرتوتیں ہیں۔ نگرانوں کا میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ ریکارڈ قرضہ لیا انہوں نے، یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے پاکستانیوں۔ ابھی تو انہوں نے آنا ہے، یہ جو پیسے لگا رہے ہیں میڈیا پر، یہ سارے انہوں نے ہماری کھالیں اتار کر نکالنے ہیں، ٹیکسز لگا کر ہم سے وصول کرنے ہیں۔ یہ سوچ لیں آپ، 90% ٹرن آؤٹ آپ کو کرنا ہوگا، ورنہ یہ گدوں کی طرح ہمیں کھائیں گے۔ یہ اس پاکستانی قوم کا برکس نکالنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کو گھروں سے نکلنا ہوگا اور نکل کر ووٹ ڈالنا ہوگا اور 90% ٹرن آؤٹ کرنا ہوگا، تاکہ سب کچھ بہا کے لے جائے آپ کی ووٹ کی طاقت۔ آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کی ووٹ کی طاقت کیا ہے، اسی لیے عمران خان نے آج بھی تاکید کی ہے، ووٹ ڈالنے کے بعد لوگ پولنگ اسٹیشنوں سے دور نہ جائیں، اپنے ووٹ کی حفاظت خود کریں۔ ووٹ کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، یہ پورا پلان ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو اسی لیے عمران خان نے یہ اسپیشل طور پر علیمہ خان سے کو یہ تاکید کی کہ وہ جا کے باہر قوم کو بتائیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ ان کے سارے پلان جو ہیں 2 نمبری والے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جب سے الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں، انہوں نے ایک جماعت جس کے ساتھ پاکستانی عوام کی سب سے بڑی تعداد کھڑی ہے، تمام جو تبصرہ نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حبیب اکرم جیسے جو بالکل پولائٹ ہیں، بہت زیادہ نرم لہجہ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے 255 سیٹوں پر جو ہے وہ کیا ہے، مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہر طرف تحریک انصاف چھائی پڑی ہے، آپ کسی کا بینر لگنے دیں یا نہ لگنے دیں۔ لیکن یاد رکھیں پاکستانیوں، عمران خان نے اس قوم کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ اب اس قوم کا اتنا تو فرض بنتا ہے کہ ووٹ ڈالے اور ووٹ کی اپنی اہمیت کو سمجھے، ووٹ ڈال کر اس کی حفاظت کرے۔ یہ عمران خان اب آپ سے چاہتے ہیں، اور عمران خان کا آپ پر اعتماد اتنا زیادہ ہے، اس قوم پر اتنا زیادہ اعتماد ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری والے دن میری قوم یہ ثابت کر دے گی کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اپنی طاقت جانتے ہیں۔ اور اب آپ پہ ہے کہ آپ اس پر کیا کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں سے نکل کر ایک دن کے لیے نرم بستر چھوڑ کر ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، یہ اب آپ پر منحصر ہے۔ اور آپ دیکھیں نوازنے کی جو سلسلہ ہے وہ کیسے جاری ہے۔ محسن نقوی کو PCB کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے ملک کی پستی کا عالم چیک کر لیں، کیا کمال ہے جی ان میں جو PCB کا چیئرمین لگا دیا۔ کیونکہ وہ نگران پنجاب وزیر اعلیٰ رہے، انہوں نے عوام کا برکس نکالا، پھینٹا لگایا، مخالفین کو انہوں نے روندا لوگوں کو، اس لیے اس کے انعام کے طور پر انہیں چیئرمین PCB لگا دیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پولیس کا اتنا زیادہ انہوں نے وہ کر دیا ہوا ہے کہ پولیس جو ہے اتنی بے لگام ہو چکی ہے کہ معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس کو وہ روکیں وہ سب سے پہلے پیسے مانگتے ہیں۔ ایسی کسی کو 9 مئی میں ڈال دیں گے، کسی کو PTI کا سمجھ کے اندر کر دیں گے۔ انہوں نے ایسے عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ اسی لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو نشان عبرت بنائے۔ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے، دیکھیں کوشش کرنا آپ کا کام ہے، نتیجہ میرے رب نے دینا ہے، اور میرا رب جو ہے جو نتیجہ دے گا، آپ کوشش کریں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے اللہ ان قریب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔